ایام عزا تمام ہو گئے، مگر حسینیت بنی ہی ناتمام رہنے کے لیے۔ ایام عزا تمام ہوتے ہیں، حسینیت تمام نہیں ہوتی، حسینیت ناتمام۔ اور خوش قسمت ہیں ہم اس فرش عزا پہ آتے رہے اور آل محمد کی بارگاہ سے لٹائے گئے موتیوں کو سمیٹتے رہے، اور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم آئندہ برس تمام مومنین اسی طرح سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ باب العلم سے دولت علم سمیٹتے رہے۔ بہت مختصر وقت بھی مختصر کافی گزر بھی چکا ہے اور بس زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا، لیکن بہرحال اسی لیے ابھی مجھ سے پہلے بہت خوبصورت منقبت پڑھی جا رہی تھی، اسی وقت میرے ذہن میں یہ آیت آئی کہ میں بھی کچھ حصہ ڈالوں۔ یہ حصہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے، ورنہ ہم کہاں فضائل علی کہاں۔ فضائل علی کے لیے خدا کی قسم یہ کوئی عقیدت کا جملہ نہیں ہے، نہ یہ خطیبانہ جملہ ہے، نہ عقیدت کا جملہ ہے، یہ حقیقت کا جملہ ہے۔ فضائل علی کے لیے یا لسان خدا چاہیے یا لسان رسول۔ کیونکہ میں کیا جو وہ لوگ ہیں جو ذرا علی کو مشکل سے نگلتے، جو ذرا علی کو مشکل سے برداشت کرتے، انہیں بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیز، گنجائش پہل در ظہور ممکن نیز۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کہتے کیا کہتے ہیں کہ علی کے اوصاف پہ گفتگو ممکن ہی نہیں، اور علی کے اوصاف پہ گفتگو کیسے ناممکن ہے کہ گنجائش بحر در ظہور ممکن نہیں، یعنی سمندر کو کوزے میں کیسے سمولوں۔ تو بس انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت ذہن میں آئی کہ میں نے کیسی میں دو چار باتیں آپ سے کی جائیں۔ دیکھیے، دل انسان کی زندگی کی علامت بھی ہے اور انسان کی حرکت اور سکون کی علامت بھی ہے۔ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، بازو موجود ہے، ٹانگیں موجود ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سب کچھ پوری ڈائمنشن کے ساتھ موجود ہے، تو پھر یہ بولتا کیوں نہیں ہے، یہ ہلتا کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب اسے کیا ہو گیا؟ کہا دل بند ہو گیا، باقی پورے کا پورا موجود، بس دل بند ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ابھی کام آئے گا کچھ منٹ کے بعد۔ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر فرماتے ہیں، یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین جو پہنچنے والے تھے وہ پہنچ گئے، جو سمجھنے نقطہ شناس ہیں وہ پہنچ گئے، اور سورہ یاسین کا بھی ایک دل ہے، اور اس دل کا نام ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہ ہم نے
الفاظ تو اس کا مختلف ہے نا، قرآن پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں وہ تو تھوڑا مختلف ہے، تو وہ جس کو وہ بھی یاد ہے اس کو یہ یاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے صلوات دیجیے محمد و آل محمد، خدا ان چہروں کو سلامت رکھے کہ ہم نے، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا۔ جملہ بدلو، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو ودیعت کر دیا، احسا کر دیا، ودیعت کر دیا۔ ایک اور آپ کو اس کی جہت دکھاؤں کہ ہم نے امام کو علم کی مجسم شکل بنا دیا، ہم نے امام کو علم کی مجسم شکل، جب پورا علم اس کے اندر ہے تو پھر ہم یہ عالم نہیں ہے، اب یہ عطا کیے گئے پورے اللہ کے علم کا مظہر، ہر شے کا علم دے دیا۔ توجہ، ہر شے۔ اب شے کیا ہے؟ شے کیا ہے؟ کائنات میں جس جس چیز پہ لفظ شے اپلائی ہو سکتی ہے، جس جس چیز پر لفظ شے کی اپلیکیشن ہے اس کا علم امام کے پاس ہے۔ یعنی اب اچھا یہ آیت 1400 برس پہلے جب آئی تھی تو اس کے پہلے مخاطب رسول تھے، رسول پر اتری، اب اس آیت کو رہنا ہے قیامت تک، اس کو رہنا ہے قیامت تک۔ اب مجھے آج جو مسئلہ درپیش ہو تو نبی کہاں سے لاؤں؟ نبی کہاں سے لاؤں؟ توجہ، ایک کلام خدا ہے، کلام خدا ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا بھئی ہم نے ہر شے کا علم رسول کو عطا کر دیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا، رسول کو عطا کیا۔ توجہ، ہم نے ہر شے کا علم رسول کو عطا کر دیا، نہیں کہا ہم نے ہر شے کا علم نبی کو عطا کر دیا، نہیں کہا ہم نے ہر شے کا علم طٰہٰ کو عطا کر دیا، نہیں کہا ہم نے ہر شے کا علم یاسین کو دے دیا، نہیں کہا۔ کتنے نام ہیں؟ کم از کم 99 نام تو یاد رکھیے نا جو قرآن کے پیچھے ہیں۔ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کے 99 نام آتے ہیں، قرآن بند کرتے ہیں تو رسول کے 99 نام آتے ہیں، تو پورا دین انہی دو کے درمیان ہے، پورا دین انہی دو کے درمیان ہے۔ توجہ، تو اب عزیزان گرامی، اللہ نے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول کا کوئی لقب استعمال نہیں کیا۔ توجہ، اچھا کیا رسول امام ہے؟ رسول کو امام تسلیم کرنا پڑے گا، رسول کو اسلام تسلیم کرنا پڑے گا، بالکل، اس لیے کہ اگر رسول کو امام تسلیم نہ کیا تو ابراہیم افضل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے، توجہ، اللہ نے کہاں سے لفظ امام اٹھایا، کہاں سے لفظ امام اٹھایا اور کہاں لا کے لگایا؟ جہاں رسالت بھی پہلے سے تھی، نبوت بھی پہلے سے تھی، سیادت بھی پہلے سے تھی، طہارت بھی پہلے سے تھی، شجاعت بھی پہلے سے تھی، سب کچھ تھا، وہاں لا کے لگایا۔ توجہ، وہاں لا کے اس کو لگایا، ابراہیم سے اٹھایا، ہزاروں برس کا فاصلہ طے کر کے، ہزاروں برس کا فاصلہ طے کر کے یہ لفظ ابراہیم سے چلا، امام کے ساتھ لگا۔ توجہ، ابراہیم، دیکھیے حضرت ابراہیم کو آپ سب باتیں سن چکے ہوئے، ساری باتیں علماء سے آپ نے سنی کہ حضرت ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، یہ سارے عہدے ہیں نا۔ ان سارے عہدوں کے بعد ابراہیم امتحانات دیتے ہیں، جب امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں پھر جا کے کہیں
امامت ملتی ہے. نبی بنے تو نہیں کہا میری ذریت میں. اچھا نبوت کو اپنی ذریت میں رکھنے کی خواہش نہیں کی اور رسالت کو اپنی ذریت میں رکھنے کی خواہش نہیں کی. خلت کو خلیل خدا ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے. اللہ کا دوست خلیل خدا ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے. خلت کو اپنی ذریت میں رکھنے کی بات نہیں کی. پر جیسے ہی اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں, کہا میری ذریت میں, کہا میری ذریت میں. میں بار آئے حضرت ابراہیم میں عرض کروں گا کہ یا نبی اللہ, آپ نبی بنے, آپ نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. آپ رسول بنے, آپ نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. آپ خلیل بنے, آپ نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. یہ امام بننے پہ کیوں اس خیال آیا کہ سنو میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا, میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. میں نے وہ عہدہ اپنی نسل کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے مانگا جسے قیامت تک باقی رہنا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے. جانتے تھے ابراہیم کہ نبوتیں ختم ہو جائیں گی, رسالتیں ختم ہو جائیں گی, باقی رہے گی امامت. اچھا اس کی حرکت مانی یہ نہیں کہ رسول کی رسالت ختم ہو گئی. خیال ہے یہ نہ ذہنوں میں آنے پائے کہ ایک مولانا ایسے 6 ربیع الاول کو یہ بات کہہ گئے. ایسی بات نہیں, رسول آج بھی رسول ہیں, نبی آج بھی نبی ہیں. توجہ, اور وہ خلیل خدا تھے, یہ حبیب خدا ہیں. ابراہیم خدا کو چاہتے تھے, محمد کو خدا چاہتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں, حبیب میں اور خلیل میں. خلیل وہ جو کسی کو چاہے, حبیب وہ جس کو کوئی چاہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو وہ اللہ کو چاہتے تھے اور اللہ انہیں چاہتا تھا. تو اب اللہ نے کیا کیا, وہ لفظ وہاں سے اٹھایا اور اب ہم کہا ہر شے کا علم اللہ نے امام کو عطا کر دیا. توجہ بس عزیز سنتے چلیے گا. اس میں بھی گزر رہا ہوں تاکہ جتنے مطالب ہو سکے میں بیان کر دوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا, امام مبین کو. توجہ, اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہم نے ہر شے کا علم امام کو دیا تو کیا ہم نہ مانتے؟ یہ مبین کی اضافت کیوں لگائی, یہ مبین کی اضافت کیوں لگائی؟ خالی امام کہہ دیتا ہم اسے بھی مان لیتے. مبین کیوں لگائی؟ توجہ, مبین کیوں ساتھ لگایا؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر, 2 قوتیں ہیں کار فرما. ایک ہے قوت شیطان, ایک ہے قوت رحمان. اور جب شیطان کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. دیکھو وہ تمہارا عدو مبین ہے, کھلا ہوا دشمن ہے. توجہ, کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن ہے. توجہ عزیزان محترم, کھلا ہوا دشمن ہے. اس کا کام کیا ہے؟ بہکانا, راہ سے ہٹانا. توجہ, راہ سے ہٹانا. ایک بات آپ کو بتاؤں, کوئی بھی انسان اللہ غیر اللہ کی راہ پر پیدا نہیں ہوتا. اور کرے جہاں تک میری آواز ہے, کوئی بھی انسان غیر اللہ کی راہ پر پیدا نہیں ہوتا. آیت سنا دوں آپ کو, سورہ روم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. ہر پیدا ہونے والا اللہ کی فطرت پہ آتا ہے, تو اللہ کی فطرت اللہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہوگی, اللہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہوگی. تو پھر یہ ابلیس کرتا کیا ہے؟ ابلیس کرتا یہ ہے کہ یہ اس کی راہ سے ہٹاتا ہے.
یہ اس کی راہ سے ہٹاتا ہے. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن تو کھلا ہوا ہو، ہادی چھپا ہوا ہو؟ دیکھو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا انہو، کہ ہم نے علم کس کو دیا؟ امام مبین کو. اب ابلیس کے مقابلے میں ہادی ہے امام. توجہ جان محترم، ہادی ہے امام. اب آج کے نوجوان کے ایک سوال آ جائے گا، ابھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بھی جیسے وہ حاضر کھلا ہوا ہے اور ایسے امام بھی کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے نا. آپ کہیں گے امام تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آتے. تو میرا ہم سے سوال ہے، کبھی ابلیس نظر آیا؟ کبھی ابلیس نظر آیا؟ بس جیسا کھلا ہوا ابلیس ہے، جتنا کھلا ہوا وہ گمراہ کر رہا ہے، اتنا کھلا ہوا وہ ہدایت کر رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ دل زندگی کی علامت ہے. دل زندگی کی علامت ہے. دل دھڑکتا ہے تو اب آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہے. توجہ، دل دھڑکتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہے. دل بند ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں مردہ ہے. توجہ، تو یہ کائنات زندہ ہے، یہ کائنات زندہ ہے. توجہ، اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے کہ امام کائنات میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور سنیں اس کے بعد حدیث دوں گا، اس کے بعد حدیث سناتا ہوں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں بہم، توجہ، بہم معصوم فرماتے ہیں کہ بہم سکنت السواکن. دل کیا کرتا ہے؟ دھڑکتا ہوا دل آپ کو حرکت میں رکھتا ہے. ایسے ہی ہے، دھڑکتا ہوا دل آپ کو حرکت میں رکھتا ہے. اب جملے سنیے معصوم کے. بہم سکنت السواکن. بہم بہی نہیں کہا. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اگر بہی ہوتا تو صرف کوئی ایک امام ہوتا، کوئی ایک امام ہوتا. یہ ہے بہم سب کے سب، سب کے سب. اب چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ زین العابدین ہو، چاہے وہ محمد باقر ہو، اور چاہے وہ آخری محمد ہو. ایک مرتبہ اور بلند کر صلوات بھیجیے. اپنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. اپنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. اللہ کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے. تمہارا تو مردہ بھی اب نہیں رہا کوئی، ہمیں فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے. نعرہ حیدری. بہم ان کے سب کے بہم سکنت السواکن. میں نے کہا تھا کہ دل ہمارے اندر جب تک ہے ہم حرکت میں. اچھا، دل کی حرکت ہو تو بندہ متحرک ہو، دل کی حرکت بند ہو تو بندہ بے جان ہو. ایسی کیفیت ہے. تو اب حدیث سن لیجیے. بہم سکنت السواکن وتحرکت المحرکات. انہی کے دم سے ہے. کس کے دم سے؟ امام کے دم سے. اسی امام کے دم سے ہے کائنات میں جتنی حرکتیں اور جتنا سکون ہے. کائنات کا چلنا بتا رہا ہے کہ امام ہے. سورج کا نکلنا بتاتا ہے کہ امام ہے. چاند کا چمکنا بتاتا ہے کہ امام ہے. ارے آج سے نہیں بتا رہا، 1400 برس پہلے سے، 1400 برس پہلے سے اشارے دے دیے تھے. چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا تھا کہ ہم چلاتے ہیں. سورج کو پلٹ جا کے بتا دیا تھا کہ ہم چلاتے ہیں. ستارے کو اتار کے بتا دیا تھا. سلام بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بلند کر صلوات بھیجیے.
شے کا علم امام کو عطا کر دیا، ہر شے کا علم. توجہ. اچھا اب سارا علم رسول کے پاس ہے؟ اس پہ تو ہم سب سہمت ہیں. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ تعلیم دے دیا، سب کچھ تعلیم دے دیا. جب سب کچھ تعلیم دے دیا تو پھر یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کہہ رہا میں نے پورا علم دے دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور رسول کہہ رہے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سارا کچھ دے دیا تو اب اس کے بعد تو دعا مانگنا ابس فیل ہے. اور رسول فیل ابس نہیں کرتے، رسول بیکار فیل نہیں کرتے، فیل ابس رسول بجا نہیں لاتے. تو جب سارا علم اللہ نے دے دیا ہے، توجہ، جب سارا علم خدا نے دے دیا تو اب یا رسول اللہ یہ دعا کیسی؟ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ کون سا علم ہے کہ جس میں اضافے کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ یہ کون سا علم ہے کہ جس میں دعا مانگی جا رہی ہے؟ علم ہے تین طرح کے، علم ہے تین طرح کے. توجہ، ہم نے تمہیں ہر طرح کا علم عطا کر دیا. پہلی قسم ہے علم کی حقیقت اشیاء کا علم. ہم نے جو شے پیدا کی اس کی حقیقت کا علم، حقیقت اشیاء کا علم. توجہ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام پہلے خلق ہوا، شے بعد میں بنی. یہ جملہ بتا رہا ہے اگر امام بعد میں خلق ہو تو حقیقت کا پتہ کیسے چلے؟ حقیقت کا پتہ کیسے چلے؟ تو شے بعد میں خلق ہوئی، توجہ، اور معصوم اور امام پہلے خلق ہوا. تبھی ہے نا، اسی لیے تو پیغمبر کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری. اول جسے خدا اول کہتے وہ جو سب اولوں کا اول ہے، وہ جو سب اولوں کا اول ہے. الحمدللہ الذی اول بلا اول. میرے چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی دعا کا جملہ ہے الحمدللہ الذی اول بلا اول. یہ حمد ہے اس کی جو تمام اولوں سے پہلے اول ہے. تو وہ جب کہتے، رسول کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. توجہ، تو سب سے پہلے تو پھر سب سے پہلے، پھر نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سمندر تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ شجر تھے، نہ برگ تھے، نہ پر تھے، نہ بحر تھے، نہ پر تھے، نہ جن تھے، نہ ملک تھے، نہ حور تھے، نہ غلمان تھی. کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. توجہ، تو پہلی علم کی قسم ہے حقیقت اشیاء کا علم. حقیقت اشیاء کا علم. اب جاؤ امام سے پوچھو فرشتے کیسے خلق ہوئے، امام سے پوچھو آسمان کیسے بنا، امام سے پوچھو زمین کیسے بچھائی گئی، امام سے پوچھو کہ سورج کیسے چمکا، امام بتائیں گے چاند کیسے چمکا، امام بتائیں گے جن کیسے خلق ہوئے، امام بتائیں گے، توجہ، امام بتائیں گے اس کے شجر پاکیزہ ہے، اس کے شجر نجس. حقیقت اشیاء کا ہے. توجہ، پہلا علم حقیقت اشیاء کا ہے. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا. امام مبین کو، توجہ، ہم نے ہر شے کا علم امام کو دے دیا، حقیقت اشیاء کا علم مل گیا. اب دوسرا علم، علم ما کان و ما یکون. دوسری قسم علم ما کان و ما یکون، کیا ہو چکا، کیا ہوگا. توجہ، ہم نے امام کو علم دیا کون سا؟ علم ما کان و ما یکون، کیا ہو چکا یہ بھی امام بتائیں گے. توجہ، یہ بھی امام بتائیں گے. کیا ہوگا یہ بھی امام بتائیں گے. ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ علم غیب کسے کہتے ہیں. ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ علم غیب کسے کہتے ہیں. جو ہو چکا وہ بھی بتائیں گے. توجہ، میں نے اور آپ نے آدم کی خلقت دیکھی، ہم نے دیکھی.
وقت نیت دیکھی؟ نہیں دیکھی نا، ہم نے نہیں دیکھی. مولا بتائیں گے میں نے اور آپ نے ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا. مولا بتائیں گے، امام بتائے گا میں نے اور آپ نے دربار فرعون میں عصائے موسیٰ کو اژدہا بنتے دیکھا. ایک بندہ آ گیا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس. قرآن میں آیت موجود ہے فوج سفینہ صحیح تھی مطلب موسیٰ. جب موسیٰ نے وہ سانپوں کو دیکھا تو موسیٰ خوف زدہ ہوئے. خوف بزدلی کی علامت ہے. خوف بزدلی کی علامت ہے. نبی بزدل نہیں ہوتا. نبی بزدل نہیں ہوتا. آ کے پوچھتا ہے مولا سے امیر المومنین سے کہ مولا موسیٰ تو ڈر گئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا تو نے قرآن سمجھا ہی نہیں. تو نے قرآن سمجھا ہی نہیں. موسیٰ سانپوں کو دیکھ کے نہیں ڈرے تھے. موسیٰ ڈر یہ گئے تھے کہ امت کے منظر دیکھ کر بدل جائے گی. امت کے منظر دیکھ کر بدل جائے گی. تو کسی نے دیکھا وہ بتائیں گے کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا. کیا ہوگا. اب آخر زمانے کی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مولا نے کیا 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 بتایا ہے. تو یہ علم بھی امام کے پاس ہے. علم ما کان و ما یکون. توجہ عزیزان محترم، یہ بھی امام کے پاس، وہ بھی امام کے پاس. اب ایک تیسرا علم ہے جس توجہ عزیزان محترم. اب وہ علم بھی مکمل ہے، حقیقت اشیاء کا علم بھی مکمل ہے. توجہ، وہ علم حقیقت اشیاء کا وہ بھی مکمل، کان و ما یکون کا علم بھی مکمل. تو پھر یہ دعا کس کے لیے ہے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اپنی زندگی کی آخری سانس تک قرآن پڑھتے رہے، پڑھتے رہے. توجہ، میرے ساتھ ساتھ چلیے نا، پڑھتے رہے. یہ آیت پڑھی ہوگی یا چھوڑی ہوگی؟ پڑھی ہوگی. تو میرے پڑھنے میں اور رسول کے پڑھنے میں یہی تو فرق ہے. میں ریڈنگ کرتا ہوں، رسول تلاوت کرتے ہیں. وہ رکے ہوں گے تو کون سی دعا مانگی؟ تو جب معصوم سے پوچھا گیا، توجہ، مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا رب زدنی علما نہ تو حقیقت اشیاء کے علم میں اضافے کے لیے مانگی گئی، نہ علم ما کان و ما یکون میں اضافے کے لیے مانگی گئی. رب زدنی علما، پروردگار اپنی معرفت کے علم میں اضافہ فرما. سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. چونکہ معرفت پروردگار ہی ہے کہ جس کی حد نہیں، اور اس میں مسلسل اضافے کی دعا نبی مرسل کی تمنا ہے. تو ہم نے توجہ، ہر شے کا علم ہم نے امام کو عطا کر دیا. اب امام کے پاس ہر شے کا علم ہے. اصل میں مسئلہ یہ آ گیا ہے، آپ بھی تو ماشاءاللہ نوجوان بچے بھی ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں. ولایت علی، ولایت علی کو نقل خطرہ تھا نہ آج ہے، اور نقل ہو. اچھا ولایت کو خطرہ کیوں نہیں؟ میں لاکھ اعلان کرتا رہا اس اسپیکر میں کہ ولایت علی کو خطرہ، کوئی خطرہ نہیں ولایت علی. بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا میں انکار کر دوں ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا. نمرود اگر آسمان کی طرف تیر مارے تو کیا وہ خدا نہیں رہتا؟ کیا اللہ خدا نہیں رہتا؟ خدا رہتا ہے. کافر اس کا مسلسل انکار کر رہا ہے، وہ خدا ہے. توجہ، خدا کی قسم، اس کا کفر اور انکار اس وقت سمجھ میں آئے جب تم یہاں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو. یہاں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو. بس ایک نعمت کہتا ہوں، بس کھاؤ پیو چلو سیر کرو، ساری اس کی نعمتیں ہیں.
مناظر فطرت دیکھو، بس ایک اس کی نعمت استعمال کر کرو، وہ ہے ہوا. بس ایک بس اس کی ہوا کو استعمال نہ کرو، پھر تو میں آپ کو مانوں کہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. توجہ، آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کی یہ نعمت اپنے تک آنے سے نہیں روک سکتے ہیں، جب تک وہ نہ روکے، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو بس پھر آپ زبانی کلامی انکار کر رہے ہیں. ہو نہیں سکتا، آپ کے پاس میں نہیں ہے. اسی طرح آپ ولایت علی پہ جو مرضی کہتے رہیں، ولایت علی پہ جو مرضی، جو چیز چاہے کہیں. ولایت علی خدا کی قسم، ولایت علی جڑی ہوئی اس سلسلے سے ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی، ٹوٹ ہی نہیں سکتی. لاکھ توڑ دو تب نہیں ٹوٹے گی. توجہ، نہ کمزور ہوگی، نہ کوہنا ہوگی، نہ ٹوٹے گی. کیوں نہیں ہو سکتا ایسے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ آیہ ولایت پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ انما ولیکم اللہ. توجہ، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. توجہ عزیزان محترم، اللہ ولی ہے، ولی مطلق. اللہ ولی ہے. سب سے پہلے اس نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. توجہ کہ میں ولی ہوں، میں ولی مطلق ہوں. وَرَسُولُهُ، اس کا ایک رسول ہے. یہ میں پڑھ چکا، عشرے میں یہ مضمون میں پڑھ چکا. بس آج صرف ایک طرف توجہ دلا کے آپ بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ نے کہا وَرَسُولُهُ، اس کا ایک رسول. کیا آدم اس کے ولی نہ تھے؟ کیا نوح اس کے ولی نہ تھے؟ کیا ابراہیم اس کے ولی نہ تھے؟ تو پھر رسولہ کیوں نہیں کہا؟ رسولہ کیوں کہا؟ ایک ہی رسول کیوں کہا؟ توجہ، ایک ہی رسول کیوں کہا؟ اللہ نے بتا دیا کہ ولایت کے درجے ہیں. ایک وہ ولایت جو آدم کو ملی، ایک وہ ولایت جو نوح کو ملی، ایک وہ ولایت جو ابراہیم کو ملی، ایک وہ ولایت جو موسیٰ و عیسیٰ کو ملی، اور ایک وہ ولایت جو محمد مصطفیٰ کو ملی. انما ولیکم اللہ. علی کی ولایت پہ کبھی حملہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ممبر سے عرض کرتا ہوں، میرا تو عقیدہ ہے کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. میرا تو عقیدہ ہے کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ انما ولیکم اللہ کی جو آیت ہے، کیا یہ ٹکڑوں میں آئے؟ انما ولیکم اللہ آ گیا. اب 3 مہینے بعد اللہ کو یاد آیا کہ پھر 3-4 مہینے کے بعد خیال آیا کہ الذین آمنوا الذین. ایسے آئے. اگر اس طرح آتی تو امت کے لیے سلسلہ توڑنا آسان تھا. امت کے لیے سلسلہ توڑنا آسان تھا. اللہ نے اسی لیے تینوں ولایتوں کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا. تینوں دھاگوں کو ایک ہی ولایت میں پرو دیا. توجہ توجہ توجہ، یہ تینوں ولایتوں کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور پھر وہ ولی ہیں، اور پھر وہ ولی ہیں. توجہ، وہ ولی ہیں. میں رک گیا علی پر، میں رک گیا علی پر. اب علی کی ولایت وہی ہے جو محمد کی ولایت ہے، اور محمد کی ولایت بھی ویسی جیسی خدا کی ولایت، اس لیے کہ خدا کی عطا کردہ ولایت ہے. ولی مطلق، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ولی مطلق وہی ہے. اس نے محمد مصطفیٰ کو ولی بنایا تو یہ ولایت ایک ہی دھاگے میں پرو دی. اچھا، اس کی ایک اور دلیل آپ کو دے دوں کہ تینوں کی ولایتوں میں ہم آہنگی کتنی ہے. ہم آہنگی لفظ روا
سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا، لوگوں تم عمل کرو، ہمارا کام تو عمل کرنا، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو، تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے۔ واپس چلے اس آیت کی طرف، اللہ ولی ہے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اس کا ایک رسول دیکھ رہا ہے، اس آیت کی طرف واپس چلے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد یہاں کیا کہا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں، وہاں کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں مومن بتائے، وہاں صفات بتائی، تو جیسی اس کی ولایت، توجہ، تینوں کے لیے ہم آہنگ ہے، اسی طرح اس کی بصارت بھی تینوں کے لیے جیسی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ مومنین میرے اعمال دیکھیں، امیر المومنین نہ دیکھیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل امام کو عطا کیا، امام کے پاس ہے۔ آج کے دور میں جسے علم کی ضرورت ہو وہ مجھے کوئی نبی لا کے دے دے، اگر وہ نبی نہیں لا سکتا تو میں امام بلا لوں، امام موجود ہے، امام حاضر ہے، توجہ، امام حاضر ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں امام غائب ہے، غائب غائب، غائب میں ایک ہوتا ہے نہ ہونا، عدم، اور ایک ہوتا ہے وجود ہونا۔ اچھا غائب کو عربی میں کہتے ہیں، غائب ہمیشہ ایک نفی اور ایک ثبوت سے مل کے بنتا ہے، ہو اور سامنے نہ، جو نہیں ہے وہ تو عدم میں ہے، غائب تو ہوگی وہ چیز جو ہوگی، جس کا وجود ہوگا، تو غائب بنتا ہے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو سے، ہو اور سامنے نہ۔ اچھا اب ہو اور سامنے نہ ہو، توجہ، ایک جملے کی ایک جہت کی طرف اشارہ کرانا، ہو اور سامنے نہ ہو۔ جب ہم نے امام کو غائب مان لیا تو ہم نے مان لیا کہ وہ ہیں، اور ہم نے یہ بھی مان لیا کہ ہم انہیں دیکھ نہیں رہے۔ ہمارا انہیں نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، وہ تو غائب ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ ہم توجہ، ہم دیکھ رہے ہیں بصارت سے، وہ نظر آتے ہیں بصیرت سے، وہ نظر آتے ہیں بصیرت سے۔ اپنے دل کی آنکھیں کھولیے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، یہ سوال میرے مولا علی سے بھی ہوا تھا، یہ چھٹے امام سے بھی ہوا کہ مولا جس خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ مولا علی سے بھی یہ سوال ہوا، اور میرے چھٹے امام سے بھی یہ سوال ہوا۔ امام نے فوراً کہا میں کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اور امیر المومنین کی عبادت مختلف ہے، وہ کہتے ہیں میں کیسے ایسے خدا کی عبادت کر لوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ یہ علی کے جملے ہیں کیفا کے ساتھ، کہ میں کیسے اس خدا کی عبادت کر لوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں میں کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ بس یہ کہنا تھا کہ رنگ بدلا، فوراً امام نے کہا مگر ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بس اپنے دل کی آنکھیں کھولیے۔ یہ دور امام کا دور ہے، یہ دور دور فتن ہے، یہ دور دور فتن ہے، یہ دور دور آفات ہے، یہ دور دور بلیات ہے۔ آپ جھگڑے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جھگڑے دیکھنے ہیں نا، اپنے گھر سے شروع کیجیے، گھر کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، ملک کے جھگڑے، توجہ، ملک کے جھگڑے، اس کے بعد کانٹیننٹ کے جھگڑے، اور اس کے بعد گلوب کے جھگڑے۔ پوری دنیا مصیبت میں گرفتار ہے، توجہ، پوری دنیا مصیبت میں گرفتار ہے۔ کیوں گرفتار ہے؟ توجہ،
کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ محافظ ہو اور حفاظت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر محافظ، توجہ، محافظ حفاظت اس کی کرتا ہے جو محافظ تک پہنچے۔ توجہ، محافظ حفاظت اس کی کرتا ہے جو محافظ تک پہنچے۔ تو جب ہم امام تک پہنچیں گے، بہت ضروری بن رہا ہے اس وقت نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے امام معرفت، امام زمانہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ امام وقت، ہم جس امام کے دور میں جی رہے ہیں، اچھا ایمان سے بتائیے، دور علی میں جینے والا اگر علی ہی کو نہ پہچانے تو بدقسمتی نہیں ہے۔ دور حسن میں جینے والا اگر حسن کی معرفت حاصل نہ کرے، حد المقدور، میں یہ نہیں کہتا کہ حسن کی کما ہم کو معرفت حاصل کر دو، حد المقدور معرفت حاصل نہ کرے تو بدقسمت نہیں ہے۔ آج ہم جس امام کے دور میں ہیں، اگر ہم اس امام کی معرفت حاصل نہیں کرتے، میرے نوجوانوں، میں اس ممبر سے ایک میسج ضرور دیتا ہوں، محرم میں بھی دیا، آج بھی ایک میسج دے رہا ہوں۔ مجھے خدا نے یہ شرف بخشا تھا کہ میں نے آغاز محرم میں بھی آپ سے خطاب کیا، آغاز بھی کیا، اور آج اختتام محرم ہو رہا ہے، یہ ایام جا رہے ہیں اختتام کی طرف، آج بھی آپ سے خطاب میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تو آج بھی ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں زیارت آل یاسین کو شامل کیجئے، زیارت آل یاسین کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ دیکھیے، ہم نے امام کو اپنے سے قریب نہیں کرنا، ہم نے امام کو اپنے سے قریب نہیں کرنا، خود کو امام سے قریب کرنا، خود کو امام سے قریب کرنا ہے۔ تو خود کو امام سے قریب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو پکاریے تو صحیح، ان سے گفتگو تو کیجیے۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت نامے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو اپنے شرف کا اندازہ ہے، آپ کو اپنے شرف کا اندازہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ایک معصوم کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور سلام مستحب عمل ہے، جواب سلام واجب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ مجھے پتا ہے، امام کو نہیں پتا، ہم نے ہر شے کا علم، ہم نے ہر شے کا علم امام کو دے دیا، حلال کا علم امام کے پاس، حرام کا علم امام کے پاس، واجب کا علم امام کے پاس، مستحب کا علم امام کے پاس، مباح کا علم امام کے پاس، مکروہ کا علم امام کے پاس، ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس، ہر شے کا علم ہے۔ اب یہ شرف تھوڑا ہے کہ ہم ایک جملے سے، اگر ہم ایک جملہ اپنے صاف قلب سے ادا کریں تو ہم امام کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جواب بس حضرت آپ کی خدمتوں کو میں نے تمام کیا۔ اللہ یہ مجلس کا جب اشتہار میں نے پڑھا، عزیزوں، سب کے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں، بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، پھر چہلم ہوتا ہے، چہلم تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور چہلم کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بس پھر قبر میں گھر والے رہ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئے؟ حسین کا چہلم ہو چکا ہے، حسین کا چہلم ہو چکا ہے، زینب حسین سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں کیسے بتاؤں، عصر عاشور حسین زینب سے رخصت ہوئے تھے، 20 صفر کو زینب حسین سے رخصت ہوئے، مگر کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے کہ جب حسین زینب سے رخصت ہوئے تھے تو حسین بوسہ دے کے رخصت ہوئے تھے، مگر جب زینب حسین سے رخصت ہوئی ہے تو حسین کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، حسین کا سینہ نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کا قلوب مبارک نظر نہیں آ رہا تھا، بس قبر پہ سر رکھا تھا میری شہزادی نے، اور سر رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، حسین تیرا مشن مکمل کرا
دل پہ لگائیں گے لفظ آ کے. زینب کو ایک شام ملک شام میں آئی. وہ کیسی شام ہوگی جب زینب کو پہلی شام ملک شام میں آئی. جب منادی دینے والے نے یہ ندا کی سید سجاد اٹھو حاکم وقت نے بلایا ہے، تو زینب زمین پکڑ کر یہ کہتی ہوئی اٹھی یا علی بدر. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں دادا کو پکارنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا سید سجاد کیا بتاؤں، 21ویں کی رات تھی، 21ویں کی رات تھی. بابا وصیتیں کر رہے تھے، بابا نے ایک ایک بات مجھے بتائی، ایک ایک بات مجھے بتائی. اللہ اکبر. اور کہا زینب ایک وقت آئے گا تمہیں دربار میں جانا ہوگا. زینب ایک وقت آئے گا تمہیں دربار میں جانا ہوگا. زینب گھبرانا نہیں، میں آؤں گا. اے سرکار میں نے بابا کو بلایا ہے. اجرک اللہ خدا جی بھر کے روئیے گا. فاطمہ زہرا اداس ہے، آج تک بہت خوش تھی کہ میرے بچے کو رونے والے آ رہے ہیں. آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنا رہی تھی. آج فاطمہ اداس ہے کہ یہ سب چلے جائیں گے، میری زینب رہ جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دل کھول کے روئیے گا. عزادارو، عزادارو، عزادارو. یہ قافلہ شام سے چلا، شام سے جب یہ قافلہ چلا منزلیں طے کرتا ہوا، جب یہ سرحدیں بھائی کچھ مرحلے ہیں جو زینب نے بڑی مشکل سے طے کیے، بڑی مشکل سے طے کیے. آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بیوی کے بارے میں عرض کروں. عزادارو بڑا مشکل تھا زینب کے لیے واپس مدینے جانا. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو زینب اور حسین کی محبت کا ایک جملہ بتاؤ، زینب اور حسین کی محبت کا ایک جملہ بتاؤ. جب جناب زینب کی شادی ہوئی تو 3 دن تک حسین زینب کے گھر نہیں گئے. 3 دن تک حسین زینب کے گھر نہیں گئے. ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا زینب رو رہی، بہت رو رہی. پوچھا زینب کہ فاطمہ کی بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ 3 دن ہو گئے میں نے بھائی کی شکل نہیں دیکھی. 3 دن ہو گئے میں نے بھائی کی شکل نہیں دیکھی. ارے جو 3 دن کی زندہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکی تو مدینے کیسے گئی؟ پہلا مرحلہ زینب کے لیے، پہلا مرحلہ زینب کے لیے قبر سکینہ کو چھوڑنا. جب ودا ہوئی ہے نا بی بی قبر سکینہ سے، ایک جملہ کہہ گیا کہ سکینہ ہم جا رہے ہیں. اچھا یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ صاحب قبر سنتا ہے، سنتا ہے نا. صاحب قبر سنتا ہے تو ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور. سنتا ہے تو سلام کرتے ہیں نا. صاحب قبر سنتا ہے. جب سکینہ نے یہ جملہ سنا ہوگا، جب سکینہ نے پھوپھی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ سکینہ ہم جا رہے ہیں، تو سکینہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اور اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا ہے، سکینہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے جا رہی ہوں. پورے مسائل ہیں جملوں میں کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے جا رہی ہوں. سکینہ میں واپس آؤں گی، سکینہ میں واپس آؤں گی. اور ہاں سکینہ تم گھبرانا نا، میں واپس آ کے پھر واپس نہیں جاؤں گی. میں ایسی واپس آؤں گی کہ پھر مستقل تمہارے پاس رہوں گی. یہ جملہ بی بی کہہ کے ارے سفر شام کو ختم کیا. مرحلہ ہے سکینہ کے بغیر کیا کیا خیال زینب کو نہ آئے ہوں گے کہ جاتے ہوئے حسین میرے حوالے کر کے گئے تھے. اب جا کے حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی، اب جا کے حسین کو کیا کہوں گی. عزادارو پھر یہ تیسرا مرحلہ
واقعہ ہو جاتا ہے وہاں لوگ اس کے اہل خانہ کو لے کے نہیں جاتے، وہاں لوگ اس کے اہل خانہ کو لے کے نہیں جاتے۔ آئے میری شہزادی زینب جن کی خواہش تھی، جو چاہتی تھی سید سجاد راستہ ایسا اختیار کرنا کہ کربلا راستے میں آئے، کربلا راستے میں آئے۔ جب زینب کربلا میں پہنچی اور پہنچ کے رکی، ایک روایت میں ہے کہ زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، خود کو اونٹ سے گرایا اور کچھ قدم گھٹنیوں کے بل چلی اور اس کے بعد کربلا کی زمین پر قدم رکھا۔ قدم رکھ کے میں کہتا ہوں اب سنیے، اب یہ سب زبان حال سے کہہ رہا ہوں، میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں۔ ارے زینب نے نظر کی ہوگی اکبر وہاں گرے تھے، قاسم کے ٹکڑے یہاں سے اٹھائے تھے، علی اصغر کو یہاں دفن کیا تھا، عباس کے بازو وہاں کٹے تھے۔ جب زینب کو یہ منظر یاد آئے ہوں گے، اور سب سے بڑا منظر جو زینب کے دل کو پھاڑ گیا ہوگا وہ یہی تو منظر تھا کہ زینب نے سر اٹھا کے کہا ہوگا یہی تو وہ مقام ہے جہاں میں نے بھائی کا سر لے دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگار ابھی بھی ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ عزادارو اس کربلا میں آئے، کربلا میں آئے، اللہ اکبر، کربلا میں آ کے لیلا علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، فرما قاسم کا ماتم کر رہی ہے، رباب اصغر کو رو رہی ہے، اور حسین کی قبر پہ بہن کھڑی ہوئی ہے، بہن کھڑی ہوئی ہے۔ 3 دن تک یہ قافلہ رکا، مجلسیں ہوئی، ماتم ہوا، ہاتھ کھلے تھے، ماتم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلنے لگا۔ کبھی زینب سید سجاد کا حکم سنتی ہے اور کبھی قبر حسین کو دیکھتی ہے۔ مرزا طبیب نے کیا مرثیہ نگاری کی ہے کہ بی بی کہتی ہیں ان کی زبان میں، شاعری کی زبان میں، وہ کہتی ہے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بھائی بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین۔ اب چوتھے مصرے میں آپ سے امید وابستہ ہے بی بی کی، اللہ اکبر، بھائی بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، اور بڑی حسرت سے کہا آخر کبھی تو آئیں گے زوار۔ یہاں بڑے بھرپور مسائل کیسے چیلنج کیا۔ عزادارو یہ قافلہ چلا، مدینے کے قریب پہنچا، بشیر ابن جزلم کو بلایا گیا۔ بشیر ابن جزلم شام سے آ رہا ہے، ساتھ ہے، اور ایسے جا نیچے اتنی نگاہیں نیچی کر کے چلا ہے کہ قافلے کی بیویوں کو یہ دھوکا ہو گیا کہ شاید بشیر نابینا، شاید بشیر نابینا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سید سجاد کو بلا کے پوچھا سید سجاد کیا بشیر نابینا ہے؟ کہا نابینا نہیں ہے، نبی اما یہ جانتا ہے کہ آپ آل رسول ہے، یہ جانتا ہے آپ حسین کی بہن ہے، شرم سے آگے نہیں اٹھانا۔ یہ بشیر شام سے آیا ہے اور ساتھ اور مدینے کی سرحد پہ آ گئے، مدینے کی سرحد پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، محلوں پہ سواریاں ہو، محلوں پہ سواریاں ہیں، بس سید کلثوم کی نظر کس پہ پڑی؟ گنبد رسول، اللہ اکبر، گنبد رسول پہ پڑی۔ بس چیخ ماری بی بی ام کلثوم نے، چیخ مار کے کہتی ہے مدینہ تو جب تیرا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے اب تو ہمیں قبول نہ کر، فمن حسنات والاحسان جینا، اب ہمارے پاس حسرتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے نکلے تھے ہماری گودیاں بھری
خبر پہنچی محمد حنفیہ کو خبر پہنچی. زیادہ سہمتی تو ضروری ہے 2-4 باتیں سن لیجیے. محمد حنفیہ کو خبر ہوئی. محمد حنفیہ راستے میں دیکھا ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے, اس کی گردن جھکی ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں وہ ضعیف آگے سے ہٹ. یہ لفظ ہے نا, وہ ضعیف آگے سے ہٹ. محمد کی نوازیاں آ رہی ہیں, محمد کی نوازیاں آ رہی ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے بڑی مشکل سے سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگے چچا بھتیجے کو نہیں پہچانا, بھتیجے کو نہیں پہچانا. ایک مرتبہ اب چیز باری محمد حنفیہ نے اٹھایا, گلے ملنے لگے. چچا میرے گلے نہ ملیے گا, میری کمر میں تو اور اثر, میرے گلے میں تو کے خدائی ہوتی ہوئی آوازوں پر رہے نازل فرمائے. یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا, یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, وطن میں آتے ہیں, سومات نظر لاتے ہیں. جو پیشوائی کو آتا ہے منہ چھپاتے ہیں. سوئے مدینہ یہ رو رو کے پل مچاتے ہیں, لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو, نہ کر قبول تو ہم بے قدوں کے آئے. سید سجاد مجھے سب سے پہلے نانا کے روزے میں جاؤ, مجھے سب سے پہلے نانا کے روزے میں. نانا کے روزے میں بشیر پہنچا, بشیر ممبر پہ چڑھا, بشیر ابن جزلہ ممبر پہ چڑھا. بشیر پہ چڑھنے کے بعد واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کیا, پہلے واقعہ کربلا بیان کرنا شروع. اللہ اکبر. سنے گیا جب وہ واقعہ کربلا بیان کر رہا تھا تو سامنے دروازے سے ایک ضعیفہ ہاتھ میں عصا لے کر مجمع کچھ ہوئی آئی. کربلا کو بڑے غور سے سنتی رہی. پوچھتی ہے علی اکبر کا کیا بنا, کہاں قتل ہو گئے. علی اصغر کا کیا بنا, کہاں قتل ہو گئے. کہا اور محمد کا کیا بنا, کہاں قتل ہو گئے. وہ پوچھتی گئی, یہ کہتے گئے اچھا جلدی سے بتا میرے حسین کا کیا بنا. کہا وہ بھی قتل ہو گئے, وہ بھی قتل ہو گئے. اب تڑپ کے بولی جلدی بتا میرے عباس کا کیا بنا. کہا ضعیفہ, اے ضعیفہ, جب حسین سینے الجناح سے زمین پر آئے تھے میرا عباس زندہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اور انہوں نے یہ سنا, حضرت ام المؤمنین نے یہ جملہ سنا, سیدھی جنت البقیع میں گئی, سیدھی جنت البقیع میں گئی. بقیع میں جا کے سیدہ کی قبر کی پاؤں جانب کھڑی ہو گئی. ارے سیدہ کی قبر پہ سر کو رکھا, سر کو رکھ کے کہہ دیا بی بی ناراض نہ ہونا, میں تو کربلا میں نہیں تھی, مگر بشیر نے بتایا ہے کہ جب آپ کا حسین درگاہ میں 13 ضربیں کھا رہا تھا تو میرا عباس نہیں تھا. بس اس کے بعد بیوی جناب زینب نے کہا سید سجاد خالی کر, بازار خالی کر, سب کو باہر نکال, سب کو باہر نکال دیا گیا. بس میں نے مسائل کو ختم کیا, باہر نکال دیا گیا. کہ سید سجاد اندر دروازہ بند کر, برداشت کر لیں گے آپ. سید سجاد دروازہ بند کر, سید سجاد نے دروازہ بند کر دیا. دو عجیب منظر ہے. ایک مرتبہ لیلا نے سب کو خیمے سے نکالا, یاد آ گیا جب علی اکبر کی لاش آئی تھی, لیلا نے سب کو خیمے سے نکال دیا تھا. بی آپ بھی جائیے, میرے سرتاج آپ بھی جائیے. سب خیمے سے باہر تھے, اکیلی لیلا تھی اور علی اکبر کا لاشا تھا. بس ادھر بھی زینب نے سب کو نکال دیا. قبر رسول تھی اور زینب تھی, قبر رسول تھی اور زینب تھی. جب لے کر سب باہر نکل گئے, زینب نے اپنی کلائیوں سے لیلا کو ہٹایا, ہٹا کے کہہ دیے لالا
مومنین کے مرحومین کو امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پالنے والے ہم اپنی گریہ ادا نہیں کر سکے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بی بی کتنے آنسو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں ہم عطیہ کرتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے اور ہمیں قیامت میں ہمارے نماز روزے اس قابل نہیں ہیں، ہمیں قیامت میں یہ آنسو واپس کر دیجیے گا شفاعت کی شکل میں۔